میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس نے دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو پیغام پہنچانے پر مقرر کیا ہے۔ وہ خلقت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ جس آدمی کے لیے کھولنا چاہتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہیں کس طرف بہکایا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا۔ آخرکار تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا دھوکے باز شیطان ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی جماعت کو دوزخ والوں میں شامل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے معافی اور بڑا اجر ہے۔ جس شخص کو اس کا برا عمل خوبصورت بنا کر دکھایا گیا ہو اور خود وہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہو، تو کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان لوگوں پر افسوس کی وجہ سے آپ کا دم نہ گھٹے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہم انہیں غیر آباد علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے غیر آباد زمین کو سرسبز اور شاداب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردہ لوگ بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جو آدمی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا اچھا بول قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے، جبکہ اچھا عمل اسے اور زیادہ بلندی تک لے جاتا ہے۔ اور جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چال بازیاں برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنا کر تمہارا جوڑا یعنی مرد اور عورت بنایا۔ کوئی عورت نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، اور کسی لمبی عمر والے کو لمبی عمر نہیں ملتی، اور نہ کسی کی عمر میں کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اور دو سمندر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور خوشگوار ہوتا ہے، اور دوسرے کا پانی کھارا اور نمکین ہوتا ہے۔ اور سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور بناؤ سنگھار کے لیے زینت کا سامان نکال کر پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے تیزی سے چلتی ہیں، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم اس کے ذریعے شکر ادا کرو۔ اور وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سورج اور چاند کو اسی نے اپنے نظام میں پابند کیا ہوا ہے، یہ سب ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں۔ یہی تمہارا پروردگار اللہ ہے جس کی سلطنت ہے، اور جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو گٹلی کے اندر والے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو گے تو مجال ہے کہ وہ تمہاری پکار سنیں، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ایسی سچی خبر ایک خبر رکھنے والے اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔
اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے اوپر لدے ہوئے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کسی اور کو بلائے گا بھی تو وہ اس کے بوجھ کا تھوڑا حصہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتا ہو، نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار کرنا چاہے تو یہ پاکیزگی اسی کے کام آئے گی۔ بالآخر سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے، اور نہ زندہ اور مردے ایک جیسے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سننے کی طاقت دیتا ہے، اور قبروں میں جو لوگ ہیں انہیں آپ کوئی بات نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف زندہ لوگوں کے لیے ہی ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس طرح ہم نے ہر امت اور ہر قوم میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس پیغمبر واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے کافروں کی پکڑ کر لی، تم نے دیکھا کہ میری پکڑ کیسی تھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں بھی بعض سفید، لال اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، بعض تو بالکل ہی کالے رنگ کے دھاریوں والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان، جاندار اور جانور بھی مختلف رنگوں کے پیدا کیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں میں سے صرف علم والے لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا کرے اور اپنی مہربانی سے اس میں اور بھی اضافہ کرے۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اور کتاب میں سے جو وحی ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں وہی سچ ہے، یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کے معاملات کو نظر میں رکھتا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے پوری دنیا کے بندوں میں سے زیادہ پسند کیا، یعنی مسلم امت۔ پھر ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، بعض درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اور بعض تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نیکیاں کمانے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جن میں انہیں سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمارے سارے دکھ درد ختم کر دیے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں ایسی جگہ عطا کی ہے جہاں نہ تو کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کے لیے مرنے کا کوئی حکم جاری ہوگا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہم کفر کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم میں آہوزاری کرتے رہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دے، گزشتہ اعمال کے بجائے اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں ایک لمبی عمر نہ دی تھی؟ نصیحت پکڑنے والا تو اتنی عمر میں نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور تمہاری طرف ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، بلکہ وہ تو سینوں تک کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، سو اب جو بھی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر کرنا ان کے پروردگار کے غصے کو مزید بھڑکاتا ہے اور ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کیا کردار ہے۔ کیا ہم نے انہیں تحریری شکل میں کوئی سند دی ہے کہ وہ لوگ واضح دلیل پر ہیں؟ مگر یہ ظالم تو آپس ہی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک رکھا ہے۔ اگر وہ ہٹ بھی جائیں تب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا قابو نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو دوسری امتیوں کے مقابلے میں وہ بڑے ہدایت والے بن جائیں گے۔ مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول پاک آیا تو رسولوں کے خلاف ان کے اندر نفرت اور بڑھ گئی، اور زمین میں اور بھی زیادہ تکبرانہ اور بیہودہ چال کرنے لگے، حالانکہ بیہودہ چالیں ان کی اپنی ہی تباہی کا سبب بنیں گی۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے اور قانون کا انتظار کر رہے ہیں جو گزشتہ قوموں پر لاگو کیے گئے تھے؟ مگر آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے طریقے اور قانون میں تبدیلی نہ دیکھو گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قاعدے میں کوئی الٹ پھیر دیکھو گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ تو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے کمزور نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اسے بے بس کر دے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو ان کے برے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتی تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچ سکتا تھا، مگر وہ سب کو ایک مقرر عرصے تک رہنے کی مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ پہنچے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔